अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज पर किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक सियासी सूरत हाल क्या है और सितारों की सूरत हाल क्या है। कल दो बहुत बड़े इवेंट बल्कि गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी। एक तो हमारी अपोजिशन जमात का इफ्तार डिनर हुआ और तमाम अपोजिशन जमात ने बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो इफ्तार डिनर मिला था वहाँ शरीक हुए। और पाकिस्तान में पेट्रोल के और मादनियात के जो ज़खायर थे वो ख़बर जो है वो मायूसी के लम्हों में बदल गई। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं अपोजिशन जमात की जो इकट्ठी हुई हैं, इसका क्या रिज़ल्ट आ सकता है, सितारे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कल जब ये मीटिंग हुई, बल्कि रोज़ा था, इफ्तार हुआ, डिनर पूरा रोज़ा वहाँ पे इकट्ठा खोला गया और मीटिंग हुई। तमाम जितनी भी हमारी अपोजिशन जमात हैं वो इकट्ठी नज़र आईं। बिलावल भुट्टो साहब, मरीम नवाज़ और बाकी भी सारे अपोजिशन जमात के लोग। क्या ये टाइम ठीक था एस्ट्रोलॉजिकली लिहाज से? इसको ज़रा देखते हैं। मून कल स्कॉर्पियो में था, कमर दरकब, लेकिन मून कमर दरकब से निकल चुका था, लेकिन मून स्कॉर्पियो में ज़रूर था जुपिटर के साथ। यहाँ पर इसको गज केसरी योग कहा जाता है, लेकिन लगन टू लगन वेरिएशंस को देखा जाएगा। और सन के साथ ऑपोजिशंस और मरकरी के साथ ऑपोजिशन थी इसकी, और सन और जुपिटर की भी ऑपोजिशन थी। इसी तरह 6 बल्कि 7 बड़े स्टार, मून भी, सन, मरकरी भी ऑपोजिशन में, जुपिटर साथ भी ऑपोजिशन में, और राहु, मार्स, केतु और सैटर्न का कंजक्शंस, राहु मार्स का कंजक्शंस और दोनों ही की ऑपोजिशंस। क्या ये जो मीटिंग हुई है इसके कोई रिजल्ट अच्छे या पॉजिटिव नज़र आएंगे? आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी मून स्कॉर्पियो में है, लेकिन 27 डिग्रीज के ऊपर है, यानी कि अगले 6 घंटों में मून सैजिटेरियस में चला जाएगा, राहु के साथ कंजक्ट करेगा और मार्स के साथ भी करेगा। मार्स के साथ उसका दोस्त है, लेकिन सैटर्न भी दिखेगा और केतु भी दिखेगा। ये मून जो है फिर वही टेंशन और डिप्रेशन की अलामत लेकर आएगा। यानी कि ये जो ऑपोजिशन का कल इकट्ठे होना था ये कोई ज़्यादा कोई अच्छे रिजल्ट ऑपोजिशन के लिए नहीं लेकर आएगा, बल्कि यहाँ टेंशन और डिप्रेशन आपस में फूट भी पड़ सकती है। क्योंकि 2 दिन के लिए, बड़े अरसे के बाद 2 दिन के लिए 5 एग्रेसिव स्टार्स की ऑपोजिशन होगी और बड़ा खतरनाक योग होता है ये। जब 5 एग्रेसिव, जिसमें से 2 तो एग्रेसिव हैं और 3 उन्हें पापी भी कहा जाता है और नहस भी कहा जाता है, यानी कि शम्स और मरीख तो एग्रेसिव हैं, वो तीनों भी एग्रेसिव है, लेकिन वो नहस और पापी भी कहलाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक योग होता है। यहाँ हुकूमतें उतरती भी हैं और हुकूमतें बनती भी हैं और जोड़ तोड़ शुरू होता है, लेकिन ये टेंशन और डिप्रेशन की कोई अलामत लेकर आता है, कोई बहुत बड़ा हादसा भी करवा देता है। बेशक 2 दिन का ये योग है, लेकिन बहुत अरसे के बाद एक नहस योग, इसको नहस योग कहा जाता है, सतक योग भी इसको कहा जाता है, लेकिन बड़े अरसे के बाद 5 एग्रेसिव स्टार एक ही घर में इकट्ठे होंगे, बेशक 2 दिन के लिए हों। इससे आज भी ऑपोजिशन तो है 7 स्टार्स की, सन और जुपिटर का कंजक्शन ऑपोजिशन है, मरकरी का भी ऑपोजिशन है, मून जुपिटर का कंजक्शन है, और मून अब वापस जाएगा सैजिटेरियस में। फिर वही डिप्रेशन और टेंशन के हालात पैदा होंगे। फिर लोग बेईमानी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये टाइम बड़ा ही 2 नंबर सा टाइम होता है, फ्रॉड होते हैं,
لیکن جب اس طرح کا ٹائم ہو، مارس سیٹرن، اب تو کیتو اور راہو بھی انوالو ہے، تو یہ اب نارمل چیزیں بڑھ جاتی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں، جھوٹ بڑھ جاتا ہے، دھوکہ فریب بڑھ جاتا ہے، ہر کوئی لالچ میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ڈالرز کا یہ لالچ اور تما بڑی، جو بھی کما رہے ہیں ڈالرز میں خوب پہلی کے بعد نکلے گا جلوس ان کا ٹھیک ٹھاک، پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ ڈالر کیسے کمائے جاتے ہیں. کیونکہ سیٹرن نے تو پکڑنا، مارس نکل جائے گا کینسر میں، نیچ کا ہو جائے گا. کیتو اور سیٹرن نے ادھر ہی رہنا ہے، راہو نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، مارس نیچ کا ہو جائے گا. پھر سن بھی آئے گا ادھر جمنائی کے ساتھ. تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت پکڑ ہوگی. اگر ہم پاکستان کا چارٹ دیکھیں تو مارس خانہ مال کا مالک بنتا ہے. خوب 2 نمبری ہوئی، آپ نے دیکھ لیں جب بھی مارس ادھر آیا 7 مئی کے بعد سے تو ڈالرز کو آگ لگ گئی. اور وہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی، یہ جب سن ادھر آئے گا سیٹرن کے ساتھ تو پتہ چلے گا جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی، اور ڈالر میں بھی کمی آئے گی. دوسری خبر جو پاکستانیوں کے لیے بڑی مایوسی کی خبر پھیلی کہ جی تیل نہیں نکلا. اب اس ٹائم میں پہلی کی بات پہ اعتبار کیا جائے کہ پاکستان میں بہت ذخیرے مل رہے ہیں، یا آپ کی بات پر یقین کیا جائے جو فریب اور دھوکے کا ٹائم ہے. جب پاکستان میں پہلی دفعہ سوئی گیس نکلی تھی تب بھی سیٹرن کیپریکارن میں تھا. سیٹرن ایک بڑا سٹار ہے، 6 مہینے پہلے ہی اپنے اثرات دے دیتا ہے. تو ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں بہت سے معدنیات نکلیں گی، صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ پر، صحیح وقت کے اوپر. سیٹرن جب بھی کوئی کام کرتا ہے صحیح وقت اور صحیح جگہ پر اور صحیح فیصلے کے ساتھ کرتا ہے. یہ سیٹرن ہی ہے، معدنیات کا تعلق بھی سیٹرن سے ہی ہے. پاکستان میں جب سوئی گیس آئی تھی تو سیٹرن جب کیپریکارن میں تھا، اور انڈسٹری کا ہمارے ہاں ایک دم عروج آیا سوئی گیس کے آنے سے. اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے ہاں ریسرچ کے اوپر اور بہت سی معدنیات کے اوپر ریسرچ جاری رہے گی اور ان میں کامیابیاں ملیں گی. مایوسی کیونکہ مرکری کافی ٹینشن میں اور ڈپریشن میں رہا، جھوٹ اور فریب. وینس جو ہے وہ اب ایریس کے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹورس کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان کے جو وینس اسینڈنٹ لبرا سے بھی ہے تو 7ویں بھی ہے. تو پاکستان کے تو حالات مضبوط ہوتے جائیں گے، پاکستان ڈے بہ ڈے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ یہ ٹائم ہی ایسا ہے، یہاں پہ پہلے بھی کہا تھا کہ فریب اور دھوکے اور اپنے فائدہ لینے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم سب پاکستانیوں کو اس وقت، چاہے عوام ہے، عوام بھی اسی حصہ کا شامل ہے کہ صرف اپنی نفسا نفسی میں پڑی ہوئی ہے. ہمیں تو سبسڈی مل جائے یا قرضہ مل کے کوئی چیز مل جائے، سکون مل جائے، ہمیں وقتی ریلیف مل جائے. اب نہیں ملے گا کوئی بھی وقتی ریلیف، کیونکہ وقت بڑا ہے ظالم. سیٹرن لے گا گن گن کے بدلے. موقع اچھا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں. اپوزیشنز کی یہ ملاقات کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں رہے گی، بلکہ اس میں کوئی ٹوٹنے کے، اپوزیشنز ٹوٹ بھی جائے یہ بھی پاسبل ہے کہ ان میں ہی پھوٹ پڑ سکتی ہے. حکومتی کئی وزیر وہ بھی ان 45 دنوں کے اندر عوام کے سامنے کھل کے باہر آئیں گے، ان پہ بھی ایلیگیشنز لگیں گے. معدنیات نکلیں گی لیکن وقت کے اوپر، وقت سے پہلے بھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، نریندر مودی کے بارے میں جو کہا تھا، ابھی تک کی جو اطلاع آ رہی ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، حکومت انہی کی بنے گی. شاید وہ میجک نمبر جو انڈیا میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ چھو لیں اور اپنی حکومت بنا لیں. پھر دیکھیں گے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں.
ٹائم بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جب بھی مون سیگیٹیریس میں، ورگو میں، جمنائی میں اور پائسس میں آئے گا تو یہ ٹینشن اور ڈپریشن بڑھے گی. آج رات ہی مون سیگیٹیریس میں آ جائے گا. آنے والے 2.25 دن تھوڑے سے مینٹلی ڈپریشن تمام کے لیے ہوں گے، پبلکس کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ احتساب ہوگا سب کا، چاہے وہ کوئی فوجی ہے، چاہے وہ 5 دن کے بعد 6 سال کے بعد بندے کو رہائی ملتی ہے اور عدالت معافی مانگتی ہے اور شرم بھی نہیں آتی اسے، ان کا بھی ہوگا احتساب. مجھے دیں اجازت، پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے. لیکن جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا. اللہ حافظ.